یہاں فلاں کافر مرے گا یہاں، حالانکہ اس وقت حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت قلیل ہے اور جو دشمن آ رہے ہیں حملہ کرنے کے لیے تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور ایک دن پہلے نشان لگائے جا رہے ہیں کہ یہاں فلاں کافر مرے گا۔ کسی کے گمان میں بھی نہیں ہو سکتا کہ تھوڑے سے مسلمان اور کافر 1000 کی تعداد میں ہیں تو کیسے مطلب کافر مریں گے؟ کافر اور بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے نامور غیب کی خبر دے کر غیب کی خبر بھی دے دی اس میں کہ ایسا ہوگا، اور پھر ویسا ہی لوگوں نے دیکھا، تاریخ نے پھر وہ منظر بھی دیکھا کہ جب ابو جہل بھی مرا پڑا ہے اور پھر بڑے بڑے کفار جو ہیں وہ ذلت کی موت مرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی صدیق کہا ہے، جی ہاں، قرآن پاک میں ان کو اللہ پاک نے صدیق کہا ہے۔ وہ جو آپ نے جو بات فرمائی نا کہ اللہ پاک کے نبیوں کے منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ بات ہو کر رہتی ہے، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے اور آپ کو قید میں تھے بادشاہ مصر کی، یہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بھی ہم بات کریں گے، سیرت الانبیاء کتاب میں یہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ تو ہوا کیا کہ آپ کے ساتھ بادشاہ کے جو تھے نا 2 ملازم وہ بھی قید میں تھے، ایک ساقی تھا جو بادشاہ کو مشروب وغیرہ پلاتا تھا اور ایک دوسرا تھا جو نان بائی تھا۔ اب ساقی جو تھا نا وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، تو اس نے ایک جھوٹا موٹا دونوں نے خواب سنایا تھا یوسف علیہ السلام کو، تو یوسف علیہ السلام نے اس کو یہ کہا تھا کہ تم آزاد ہوگے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بادشاہ کو اسی طرح مشروب وغیرہ پلاؤ گے۔ وہ خیر ہوا یہ کہ اس کو آزادی مل گئی اور وہ بادشاہ کو مشروب وغیرہ پلانا شروع ہو گیا۔ دوسرے نے بھی جھوٹا خواب سنایا تھا، تو اس کو آپ نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں پھانسی دے دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ اب انہوں نے پھر کہا جی ہم نے تو آپ کو جھوٹ موٹ یہ سنایا ہے، فرمایا جو میں نے بول دیا نا ویسا ہی ہوگا، سبحان اللہ، اب ویسا ہی ہوگا، سبحان اللہ۔ تو پھر ہوا کیا، مختصر یہ کہ ایک موقع پر یہ جو بادشاہ کا ساقی تھا اس نے پھر یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدیق۔ تو یوسف علیہ السلام کا وصف اللہ پاک نے قرآن کریم میں صدیق بیان فرمایا۔ اللہ پاک کے سارے نبی ویسے تو یقیناً صدیق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، رب کا پیغام بھی سچا ہے اور رب کے پیغام کو قبول کرنے والے یقیناً وہ بھی سچے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ناصر بھائی سے کلام چونکہ صدیق کی بات چل رہی ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ ہو تو موضوع پھر مکمل نہیں ہوتا۔ ناصر بھائی چند اشعار اگر سنائیں۔ بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیان ہو کس زبان سے